امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ ذو جلال نے فرمایا لوگو صبر تم کر لو، مجھ پر یقین کر لو، میں تمہیں دنیا کا امام بناؤں گا، دنیا کا سپہ سالار بناؤں گا، دنیا کا وڈیرا بناؤں گا، دنیا میں عظمت نصیب فرماؤں گا۔ توجہ کرنا صبر کرنے والوں نے کیسے صبر کیا؟ اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا خامد فوت ہو گیا۔ ابو سلمہ بڑے عظیم ہیں، بڑے ہی بااخلاق ہیں، بڑے ہی میٹھے انسان ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، فوت ہو گئے، بیوہ عورت ہے، عرب کی سرزمین ہے، بڑی پریشان ہے۔ عرب کے درندے تو بیوہ عورتوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں۔ بڑی پریشان ہو کے تاجدار مدینہ کے پاس آئی، اللہ کے نبی ابو سلمہ فوت ہو گئے، میں پریشان پھرتی ہوں، اللہ کے نبی کوئی وظیفہ ہی بتا دو، کوئی دعا بتا دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ پڑھا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ میری مصیبت میں مجھے اچھا بدلہ دے دے اور اللہ خامد کے بدلے میں نعم البدل اچھا نصیب فرما۔ ام سلمہ کہتی میں دعا کو پڑھتی رہتی لیکن ساتھ دل پہ چوٹ لگتی۔ ام سلمہ تیرے پورے خاندان میں ابو سلمہ سے اچھا کوئی انسان ہے ہی نہیں، کیسے نعم البدل ملے گا؟ پھر آ گئی، آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی آپ نے تو یہ دعا بتائی ہے، اللہ کے نبی ابو سلمہ سے اچھا کوئی انسان ہماری پوری برادری میں کوئی نہیں۔ آپ کہتے اللہ اچھا نعم البدل دے گا، اللہ نے پوری برادری میں ابو سلمہ سے اچھا کوئی پیدا ہی نہیں کیا اور وہ فوت ہو گیا۔ اچھا خامد ہو، بااخلاق ہو، باوقار ہو، باعزت ہو، مرنے کے بعد بھی بیویوں کو اس کی محبت اور وفا نہیں بھولتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ تیرا کام ہے وظیفہ کرنا، انتظام کرنا، میرا رب کا کام، جا یقین کر کے پڑھتی رہ۔ ام سلمہ کہتی نبی نے کہہ دیا، میں یقین کر کے پڑھتی رہی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تاجدار مدینہ نے کچھ دنوں کے بعد پیغام بھیجا اور مجھے اللہ نے ام سلمہ سے ام المؤمنین بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، کہتی جب نکاح میں آئی تو مجھے پتا چلا کہ واقعی ابو سلمہ تو کیا تھا، جو پیغمبر کا اخلاق اور کردار تھا وہ تو بہت بلند درجہ ہے۔